رب العالمین کے اس بنائے ہوئے نظام کو اور اللہ رب العالمین کے اس بنائے ہوئے اصول پر اگر کبھی غور و فکر کیا جائے تو صحیح معنی میں انسان کی زندگی بدل جائے گی. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، رسول کے سکھلائے ہوئے اصول و منہج کے مطابق اگر انسان اپنی زندگی کو نافذ کرے تو پھر انسان کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. قرآن کو پڑھا جائے یا کبھی سنت کے ذخیرے کو کھنگالا جائے تو بہت سارے ایسے واقعات اور بہت ساری ایسی آیتیں ملیں گی جو واقعی انسان کو کچھ دیر کے لیے غور و فکر پر کرنے پر مبتلا کر دیتی ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے تو کئی طریقے سے لوگوں کو اسلام ملا ہے. کچھ لوگوں نے لڑ کر میدان کارزار میں اور جنگ کے میدان میں باطل کا مقابلہ کرتے ہوئے بہت ساری قربانیاں انہوں نے اللہ کے راہ میں دی، تب جا کر انہیں صحیح سلامت اسلام ملا ہے. تو کچھ لوگوں کو وراثت کے طور پر جس طریقے سے مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم مسلمان ہی پیدا ہوئے، ہمارے باپ دادا جیسے اللہ رسول کو جانتے پہچانتے بس ویسے ہم نے بھی سنا کہ اللہ ہے، کوئی رسول ہے، کوئی فرشتہ ہے، کوئی اور ایک قرآن ہے جسے مسلمان بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن نہ تو ان کی باریکیوں کو جانتے ہیں، نہ اس کی گہرائیوں کو جانتے ہیں، نہ اس کی حقیقت کو جانتے ہیں. اسی وجہ سے شاید ہمارے نزدیک اسلام کی وہ اہمیت، اللہ کے قرآن کو وہ عزت اور رسول اللہ کے سنت کا وہ احترام نہیں کر پاتے جو ہونی چاہیے ایک مسلمان کی زندگی میں. ایک وہ چیز جو محنت سے حاصل کی جاتی ہے اور ایک وہ چیز جو وراثت میں ملی ہوئی ہوتی ہے، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. محنت سے اگر کوئی چیز انسان کماتا ہے تو اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے، اور جب کوئی وراثت میں مل جائے، جب کوئی چیز فری میں مل جائے تو سچائی تو یہی ہے کہ انسان اس کی اس طریقے سے عظمت اور اس طرح سے قدر نہیں کرتا جس طرح اس کی ہونی چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ ایسے لوگ جنہوں نے بغیر جنگ کے اسلام کو پایا، شریعت کو پائی، قرآن کو پایا، رسول اللہ کی زندگی کو پایا، تو وہ آ کر رسول اللہ کے سامنے یہ کہنے لگے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر احسان کیا ہے. یعنی کچھ لوگ، کچھ بدوی، کچھ دیہاتی قسم کے لوگ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ کے پاس آ کر یہ کہنے لگے کہ ہم نے آپ پر احسان کیا ہے. یعنی اسلام انہوں نے قبول کیا، اللہ نے ایمان کی دولت ان کو دی، تو وہ رسول کے پاس آ کر احسان جتا رہے کہ آپ نے لڑائی نہیں کی، آپ نے جنگ نہیں کیا، ہم نے ایسے ہی اسلام قبول کر لیا. تو اس وقت اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کی آیت نازل کی کہ قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، کہ اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اسلام لانے پر مجھ پر احسان نہ جتلاؤ. آپ نے جو اسلام قبول کیا ہے اس کا احسان مجھ پر نہ جتلاؤ. بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تم کو ایمان کی توفیق دی ہے، تمہیں ہدایت دیا ہے. تم نے اسلام قبول کیا، اس پر احسان نہ جتاؤ رسول اللہ کے پاس آ کر، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے. اللہ کی نظر کرم تم پر رہی ہے، اللہ کی رحمت تم پر رہی ہے کہ تمہیں اسلام جیسی دولت ملی ہے. بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تم کو ایمان کی اور ہدایت کی روشنی عطا کی. یہ بات
بات اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی کہ ان سے کہہ دیں. اس میں اس آیت میں جو مفسرین اور علماء کرام جو اس آیت کا ماخذ منبع اور اس سے جو استدلالات اور جو مفہوم لیتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان کو اچھے کام کی توفیق مل جائے، اگر انسان کو صحیح چیز کی توفیق مل جائے تو اسے غرور نہیں کرنا چاہیے. اگر انسان کو نماز پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے تو غرور میں مبتلا نہ ہو، وہ اترائے نہ، بلکہ عاجزی کے ساتھ ہمیشہ یہ دعا کرے کہ بار الہ میری نمازوں کو قبولیت کا درجہ دینا. انسان اگر حج کرتا ہے تو اس پر نہ اترائے کہ میں گاؤں کا سماج کا ایک تنہا حاجی ہوں، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کا احسان اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے حج جیسی نعمت سے نوازا، اللہ رب العالمین نے اسے حج جیسی توفیق عطا کی، حج جیسی دولت عطا کی. اور اگر اللہ رب العالمین نے کسی انسان کو اپنا دولت اسلام کے لیے خرچ کرنے کی توفیق دیا ہے تو پھر وہ اپنے دولت پر غرور نہ کرے کہ میں بڑا دولت مند، میں بڑا خرچ کرنے والا. کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور اللہ رب العالمین کے ہم پر توفیق ہے کہ ہمیں اچھے کام کی فرصت اور اچھے کام کی ہدایت ملتی ہے. ورنہ دنیا میں خربوں اربوں ایسے لوگ ہیں جنہیں سجدے کی توفیق نہیں ملتی ہے. دنیا میں ایسے لاکھوں اربوں کے مالک لوگ ہیں جو اپنے دولت کبھی اسلام کے لیے لگا ہی نہیں پاتے. دنیا میں بہت سارے لوگ فرصت اور خالی بیٹھے ہیں مگر انہیں ایک نماز کی توفیق نہیں ملتی، اور اگر کسی کو ملتی ہے تو اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں. اگر اسلام ملا ہے تو اس پر اللہ کا احسان ادا کریں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور کہیں بار الہ تم نے ہمیں کروڑوں میں کیسا چنا ہے کہ ہمیں اسلام جیسی نعمت ملی ہے، اسلام جیسے توفیق ملی ہے اور اچھے کاموں کی ہمیں نصیب ہوئی ہے اور اچھے کاموں کے لیے مولا تو نے ہمیں چنا ہے. ہمیشہ یہ چیز اللہ رب العالمین کے سامنے بیان کریں. کہتے ہیں نیکی کرنا کمال نہیں ہے، نیکی کر کے نیکیوں کی حفاظت کرنا کمال ہے. صرف نمازیں پڑھنا کمال نہیں ہے، نماز پڑھ کر کے رب العالمین کو خوش کرتے ہوئے نماز پر اترائے نہ انسان. کیونکہ عبادت پر گھمنڈ کرنا، اچھے کاموں پر اترانا، اچھے کاموں پر احسان جتانا اس طور پر کہ ہم نے بہت بڑا احسان کیا ہے رسول پر، اللہ کے دین پر، اللہ پر، تو یہ غلط ہے. بلکہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں سے، ہم جیسے خطا کاروں سے اللہ رب العالمین دین کا کچھ کام لے لیتا ہے. ہم جیسے گنہگاروں سے اللہ رب العالمین اپنے اسلام کا کچھ کام لے لیتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. اسی وجہ سے اگر انسان کو اچھے چیز کی توفیق ملی ہے تو ہمیشہ اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے. کبھی اسے یہ نہیں کہنا چاہیے بدوؤں کی طرح اور دیہاتیوں کی طرح کہ ہم نے رسول پر احسان کیا ہے اسلام لا کر. نہیں، یہ نہیں طریقہ صحیح ہے. اسی لیے کوشش ہمیشہ یہ کرنی چاہیے کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے اپنے اچھے عمل پر استقامت کی اور قبولیت کی دعا کرنی چاہیے. اسی وجہ سے آپ اگر قرآن کا کبھی مطالعہ کریں تو اللہ رب العالمین نے بہت سے نبیوں کے منہ سے، نبیوں کی زبانی اللہ نے قرآن میں بات نقل کی کہ وما علینا الا البلاغ، کہ ہمارا کام جو ہے صرف پہنچا دینا ہے. تمام رسولوں سے رب العالمین نے یہ بات کہلوائی کہ آپ کہیں کہ وما علینا الا البلاغ، کہ رسولوں کا کام، نبیوں کا کام، علماء کا کام، محدثین کا کام، مفسرین کا کام ہے پہنچا دینا، صحیح بات بتا دینا اور ہدایت کا مالک. اب ہماری بات کا اثر لوگوں میں کیا ہوتا ہے، ہماری بات کو لوگ کہاں تک مانتے ہیں، ہماری بات لوگوں تک کہاں تک اثر کرتی ہے، یہ کام رب العالمین کا ہے.
علماء کا کام، نبیوں کا کام، رسولوں کا کام ہے کہ رب العالمین کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا جائے۔ اب وہ بات لوگوں پر کس قدر اثر کرے گی، کس طرح سے عمل کریں گے، یہ رب العالمین کا کام ہے۔ ورنہ اگر انسانوں کے ہاتھوں میں کسی کو ہدایت دینا ہوتا، انسانوں کے ہاتھوں میں کسی انسان کو نیک عمل پر لانے کا ہوتا، رہنمائی ہے انسان کے ہاتھ میں، لیکن اسے ہدایت دے دینا، اسے صحیح راستے پر لا کھڑا کر دینا صرف اگر انسانوں کا کام ہوتا، تو اس دنیا کا سب سے بہتر انسان اور اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر جو سب سے بہتر انسان اس دنیا میں جنم لیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی صرف یہی کوشش کرتے رہے کہ اپنے چچا جان کو اسلام جیسی دولت عطا کر دیں۔ پوری زندگی رسول اللہ یہ دعا کرتے رہے اے اللہ میرے چچا ابو طالب کو اسلام کی دولت عطا کرنا، اے اللہ یہ میرے منہج پر نہیں ہے، میرے ملت پر نہیں ہے، اس کے بعد بھی میری پوری زندگی انہوں نے میری پرورش کی، قریش سے مکہ والوں سے دشمنی مول لی، میرے منہج پر نہیں ہے، اس کے بعد بھی انہوں نے میرا ساتھ دیا، اور تمام لوگوں سے ابو طالب رسول اللہ کے چچا نے دشمنی مول لی، تو رسول اللہ کی بھی خواہش تھی کہ میرے چچا اسلام جیسی دولت اگر یہ پالے تو کتنا اچھا ہوتا۔ رسول نے پوری زندگی کوشش کی، پوری زندگی اتنا کوشش کی ایسا لگتا تھا کہ جیسے رسول اللہ اپنے چچا کے پیچھے اپنی جان گوا بیٹھیں گے۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل کی کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کا کام ہے فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ کا کام ہے نصیحت کر دے، آپ کا کام ہے وما علینا الا البلاغ، اپنا پیغام پہنچا دے، لیکن ہدایت کا کام، صحیح راستے پر لانے کا کام اور ایمان جیسی دولت دینے کا کام صرف اور صرف رب العالمین کا ہے۔ اگر رسول کے ہاتھ میں ہوتی کہ سب کو ہدایت دے دیتے تو سب سے پہلے اپنے چچا کو اسلام جیسی دولت سے نوازتے، اور آخری زندگی میں جب مرض الموت میں مبتلا تھے تو رسول اللہ نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا جان صرف میرے کان میں آپ کلمہ پڑھ دیجئے، میں رب العالمین سے حجت کر کے لڑ کر کے آپ کے لیے لڑوں گا، لیکن میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے۔ تو وہیں ابو جہل، امیہ بن خلف اور 3-4 بدبخت اور بیکار قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو اسلام کے دشمن تھے، انہوں نے کہا یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، ابو طالب یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ کیا تم اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دو گے؟ کیا تم اپنے باپ دادا اپنے عبد المطلب کے نقش قدم کو چھوڑ دو گے؟ بس انہوں نے اسی طرح کی باتیں اکسائی، اور جب موت ہو رہی تھی تو آخری جو کلمہ ان کے ہونٹ پر تھا ان کے چچا کے، تو وہ یہی تھا کہ ہوا علی عبد المطلب، یعنی میں عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں۔ اسلام کی انہیں نصیب نہیں ہوئی، ہدایت نہیں ملی، انہیں ایمان جیسی توفیق نہیں ملی۔ رسول اللہ بہت روئے اس پر، بہت افسوس کیا انہوں نے، اور اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر کے یہ بتائی کہ انک لا تہدی من احببت، اے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہتے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ تو اسی وجہ سے اگر اللہ نے ہمیں اسلام جیسے نعمت دیا ہے، کیونکہ اس دنیا میں کھربوں اربوں انسان ایسے ہیں جو ایمان کی دولت نہیں پائے ہیں، تو اگر اللہ نے ہم کو قرآن جیسی دولت عطا کی ہے، اگر اللہ نے ہمیں محمد رسول اللہ کا امتی بنایا ہے اور ہمارے سینے میں ایمان رکھا ہے، تو یہ ہم پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین کا۔ اور یہ بات سوچیں، انسان کو نیکیوں کی یہ توفیق بھی ملتی ہے، بہت طرح کی آزمائشات بھی ہوتی ہیں، بہت طریقے سے اللہ رب العالمین انسان کو آزماتا بھی ہے۔ جب انسان کو نیکی کی توفیق ملے، جب انسان کو صحیح چیز کی توفیق ملے تو دوسروں کو حقیر نہ سمجھے، دوسروں کو ذلیل نہ سمجھے،
دوسروں کو کمتر نہ سمجھے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نمازی ہیں اور میرا بھائی نمازی نہیں تو اپنے بھائی کو گھٹیا نہ سمجھے, اپنے بھائی کو برا بھلا نہ کہے, پیار سے سمجھا دے. اگر ہمارے پاس اگر اللہ نے دولت دیا ہے, ہم اسلام کے لیے خرچ کرتے ہیں, ہمارا پڑوسی اسلام کے لیے خرچ نہیں کرتا تو آپ اسے گھٹیا نہ سمجھے. گھٹیا اور حقیر سمجھنے کا حق رب العالمین نے ہم کو نہیں دیا ہے. اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دیا ہے تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے, نہ کہ دوسروں کو ذلیل اور دوسروں کو کمتر اور دوسروں کو اگر نیچا دکھانے کی کوشش کی اپنے نیکیوں کے بلبوتے پر, تو یہ ہمارے لیے خسارے اور نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ توفیق پر نہ اترائیں. نیک کام, اگر آپ کو نیک کام کے در اللہ نے آپ کو چنا ہے, اچھے عبادت کے لیے, اچھے کاموں کے لیے, صحیح مشن پر, صحیح راستے کے لیے اگر رب العالمین نے آپ کو چنا ہے تو اس پر گھمنڈ نہ کریں, اس پر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں. کیونکہ شکر ادا کرنے کی مثالیں اگر آپ کو دیکھی جائے, بیر معونہ ایک واقعہ پیش آیا تھا. بیر معونہ کا ایک واقعہ پیش ہوا کہ سوچے ایک وہ انسان جسے اسلام کی دولت نہیں ملی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام جیسی دولت جب ملی تو انہیں اسلام کی تعلیم دی, قرآن کی تعلیم دی اور بڑے بڑے مسئلے مسائل گویا کہ اللہ رب العالمین کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے 70 صحابہ کرام کو علماء بنایا تھا. 70 صحابہ کرام کو اس دین کا پختہ عالم بنایا تھا اور 70 صحابہ کرام کو رسول اللہ نے ٹریننگ کر کے ان کو اس قرآن اور احادیث کا جانکار بنایا تھا کہ یہ لوگ سماج میں دین کی خدمت کریں گے, یہ لوگ سماج میں رسول اللہ کے طریقے کے مطابق اس منہج کو پھیلائیں گے. لیکن جب 70 صحابہ کرام ٹریننگ ہو کر کامیاب ہوئے تو اسی کے کچھ دنوں کے بعد کچھ لوگوں نے اسلام کے نام پر, کچھ لوگوں نے مسلمان کے نام پر اور کچھ لوگوں نے قرآن کا سہارا لے کر رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا تھا, یا رسول اللہ, ہمارے گاؤں میں کچھ لوگ اسلام قبول کیے ہیں لیکن وہ دین کا طریقہ نہیں جانتے, قرآن کا طریقہ نہیں جانتے, آپ کے ملت کے صحیح منہج کو نہیں جانتے, تو آپ ایسا کریں کچھ صحابہ کرام کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. آپ کے وہ ٹریننگ یافتہ صحابہ, وہ کامیاب صحابہ, ہمارے ساتھ کچھ صحابہ کو بھیج دیجئے. تو اللہ کے رسول نے 70 صحابہ کرام کو بھیجا تھا. کتنے؟ 70 صحابہ کرام کو خوشی کے مارے تمام صحابہ کرام کو بھیج دیا کہ جاؤ تم اللہ کے دین کو, اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے جاؤ, رسول اللہ کا طریقہ لوگوں کو سکھاؤ. اور ان لوگوں نے غداری کی, ان دھوکے باز نے, ان حرام خوروں نے 70 صحابہ کرام کو قتل کر کے انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف ہوئی تھی, ایک مہینہ تک نماز کے آخری رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر بد دعا کی تھی ان ظالموں کے خلاف. رسول اللہ نے وہ 70 صحابہ کرام کو شہید کیا جو کہ اس دین کے گویا وہ لوگ پیلر کی حیثیت رکھنے والے اور رہبر کی حیثیت رکھنے والے لوگ تھے. اور 70 صحابہ کرام کو جب غداری کے ساتھ انہوں نے قتل کیا تھا اور قتل کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا یا بد دعا کے جو کلمات ان کے خلاف کہی تھی, تو ان کی موت جو اتنی بری طرح سے کیڑے مکوڑے نے ان کے شریروں کو کھایا تھا, کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کے صحابہ, رسول اللہ کے جانثار صحابہ کرام کو انہوں نے دھوکے سے قتل کر کے دین کے نام پر بظاہر مسلمان بن کر کے آئے تھے. تو انہیں توفیق نہیں ملی, نہ تو اسلام کی دولت ملی نہ ہدایت ملی, بلکہ جہنم ایسے لوگوں کے لیے بھڑکتی ہوئی تیار ہو رہی ہے. ایسے لوگوں کے لیے جہنم انتظار کرتی ہے کہ جنہوں نے قرآن کا نام لے کر اور رسول اللہ کو دھوکہ دے کر اور اسلام کا سہارا لے کر کے 70 صحابہ کرام کو قتل کیا تھا. سوچے رسول اللہ کا زمانہ پانے کے بعد نیک لوگوں کے بیچ رہنے کے باوجود پورے اسلام جیسی دولت نہیں ملی. نیک لوگوں کے بیچ میں رہ کر کے, فرشتوں کا آنا جانا ایک ایسے زمانے میں رہ کر کے رسول اللہ ان کے بیچ موجود ہیں اور 70 قراء حفاظ کرام صحابہ کرام موجود ہو کر انہیں ایک نیکی کی نصیب نہیں ہوئی.
توفیق نہیں ملی، اسلام جیسی دولت سے وہ محروم ہو گئے، تو اسی کو کہتے ہیں کہ سمندر میں رہ کے بھی پیاسا نکلا، اسی کو کہتے ہیں اسے ہدایت نہیں ملی انہیں ایسے لوگوں کو۔ اسی لیے جب انہیں ہدایت جو نہیں ملی، یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کا کام ہے کس کو ہدایت دے، اور اللہ رب العالمین کا کام ہے کہ جسے چاہے تو گمراہ کر دے۔ اسی لیے اگر اللہ زندگی میں کبھی اچھا کام آپ کے ہاتھوں سے کروائے، اگر زندگی میں اللہ کبھی آپ کے ذریعے سے دین کا کام لے لے، اگر زندگی میں کبھی آپ کے ذریعے سے اللہ اسلام کا کام لے لے، اگر کبھی آپ کی جان سے، آپ کے مال سے قرآن کا کام لے لے، اور کبھی آپ کے نام سے اگر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کا کام لے لے، تو اس پر اللہ کا احسان اور اللہ کا شکر ادا کرے، نہ کہ آپ احسان جتلائے اور غرور میں مبتلا ہو۔ کیونکہ یہ توفیق کا کام، یا ایک چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی توفیق بھی اگر ہمیں ملتی ہے، ایک سجدے کی نصیب اگر ہمیں ہوتی ہے، تو یہ اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی اجازت سے ہمیں ملتی ہے۔ اسی لیے ہمیں اس پر غرور نہیں کرنی چاہیے، اس پر ہمیں گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب انسان کو اپنے اچھے کامل پر، اور جب انسان اپنے صحیح ڈگر پر اگر چلنے لگے، تو اللہ رب العالمین مرنے کے بعد بھی انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک واقعہ ہے، یہی بیر معونہ کے بعد کچھ واقعہ ایسے رجی کر کے ایک واقعہ پیش آیا ہے رسول اللہ کے زمانے میں، کہ کچھ لوگ پھر ویسے آئے تھے اسلام کا نام لے کر، کچھ لوگ پھر آئے تھے قرآن کا نام لے کر، کچھ لوگ پھر آئے تھے بظاہر بہت نیک بن کر کے آئے تھے، اور ایسے نہیں، تین قبیلہ مل کر کے آیا تھا۔ ایک کبھی بنو ریل کا کہا جاتا ہے، ایک بنو زکوان کہا جاتا ہے، اور ایک بنو صفیہ کہا جاتا ہے۔ یہ تین قبیلہ آیا تھا، تین قبیلہ مل کر کے آئے تھے صحابہ اللہ کے رسول کے پاس کہ ہمیں بھی اچھے کام کی نصیب ہوئی ہے، کچھ صحابہ ہمیں بھی دے دیجیے، کچھ صحابہ کرام ہمیں بھی دے دیجیے، تاکہ ہمیں جا کر کے وہ صحابہ کرام ہمیں اچھے کام بتائیں، قرآن و شریعت کی بات بتائیں، اور ہم اللہ کے راستے میں چلنے لگے۔ پھر جناب محمد رسول اللہ نے بڑے بڑے صحابہ کرام جو پھر تیار کیے تھے ان کو بھیجا، اور پھر انہوں نے غداری کی تھی۔ کچھ لوگوں کو سولی پہ چڑھایا گیا، کچھ صحابہ کرام کو مکے میں لے جا کر کے بیچ دیا گیا، اور کچھ صحابہ کرام جو وہیں لڑ کر کے انہوں نے یہ کہا، جس میں سے ایک عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام ہے، انہوں نے کہا تھا کہ کافروں کی غلامی میں رہ کر زندہ رہنا، کافروں کی غلامی میں زندہ رہنا اس سے بہتر ہے کہ میں لڑ کر کے یہیں مر جاؤں، شہید ہو جاؤں، لیکن کافر کی غلامی مجھے منظور نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو جبرن پکڑ کر لے جایا گیا، لیکن یہ اپنے تیروں سے مقابلہ کرتے رہے، میدان میں اکیلے وہ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹے رہے، میدان میں اکیلے تمام کافروں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تیر ختم ہو گئی، تلوار کا استعمال کر رہے ہیں، تلوار چھین لی گئی، نیزے کا استعمال کر رہے ہیں، اور جب نیزے کا استعمال لڑتے لڑتے جب شہید ہو کر کے گر پڑے، تو وہی وہ صحابی رسول ہے عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے جنگ بدر میں کافروں کی گردنیں اڑائی تھی۔ تو کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ عاصم کی گردن جو کاٹ کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں ملیں گے۔ وہی صحابی رسول جو جنگ کے میدان میں تنہا ڈٹ کر مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ ایک عورت نے کہی کہ اگر عاصم کا سر کاٹ کے لائے تو میں اس کے سر میں شراب رکھ کر کے پیوں گی، کیونکہ اس کے 2 بیٹے مارے گئے تھے جنگ بدر میں، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے، اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہی کہ وہ جو رسول اللہ کا جانثار اور رسول اللہ کا چہیتا صحابی عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ان کا سر کوئی کاٹ کے لائے تو میں اسے 100 اونٹ دوں گی، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں اس کے سر میں شراب رکھ کر کے پیوں گی۔ وہ لوگ جو اتنے صحابہ کرام کو اس طریقے سے ستائے ہیں، لیکن انہیں شہید تو کیا گیا، لیکن انہوں نے ایک بات کہہ کر کے وہ صحابی شہید ہو گئے تھے کہ اللہ جب تک میں زندہ رہا پروردگار تیرے دین کے لیے زندہ رہا، اللہ جب تک یہ سانسیں چلی تیرے دین کی حفاظت میں چلی، اللہ جب تک یہ سانسیں چلی تیرے قرآن کی حفاظت میں چلی، اللہ جب تک یہ زندگی رہی تیرے دین کی حفاظت میں کٹی، اللہ تیرے دین کے لیے میں مر گیا، اگر میں مر جاؤں تو میرے لاش
लाश को ये लोग छू ना पाए। परवरदिगार मैं तेरे दीन के लिए मर गया, लेकिन तू मेरे लाश को इन काफिरों के हाथ चढ़ने न देना। वो सहाबी शहीद हो गए। और अगर कभी हदीसों की किताबों को खंगाल कर देखा जाए तो अल्लाह की कसम, जब उसकी लाश को छूने के लिए काफिर ने हाथ बढ़ाया था तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शहद की मधुमक्खियों को भेजकर रसूलुल्लाह के सहाबी की और साथी की लाश की हिफाजत की थी। इतने मधुमक्खियां, लाखों मधुमक्खियां आकर के चारों तरफ से जैसे दीवार खड़ा हो जाता है, और सहाबी रसूल की लाश को रब्बुल आलमीन ने हिफाजत किया था। कहा जा, अगर जब तक जिंदा रहा तूने मेरी दीन की हिफाजत की, मरने के बाद तेरी हिफाजत मैं करूंगा। और रब्बुल आलमीन ने अपना वादा पूरा करके दिखाया। और मोरों ने कह के भी ये मरे थे, अल्लाहुम्मा अहसिहिम अददा वक़्तुलहुम बददा, ए अल्लाह इनको गिन गिन करके बदला लेना, ए अल्लाह इनको चुन चुन करके मारना। और वो सहाबी रसूल की लाश को तो छू नहीं सके। कहा चलो शाम को आएंगे, ये मधुमक्खियां गायब हो जाएंगी। शाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बारिश नाजिल की और बारिश में उसकी लाश को बहाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतने बेहतरीन जगह छिपा दिया कि किसी को हवा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं चला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबे रसूल की लाश को मरने के बाद भी उसकी लाश को किसी ने हाथ नहीं लगाया था। तो ये होते हैं तौफीक पर नेक काम, अगर उन्हें तौफीक मिल जाती है तो फिर सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जीते हैं। तो ये जो वाकया है लोगों, सिर्फ कहानी और मजे के लिए नहीं है। इन वाकया को रसूलुल्लाह की हदीस से जो पेश किया गया, बुखारी मुस्लिम में मुफस्सिरीन ने काम के, मुहद्दिसीन ने काम करके इनको जो महफूज किया और उनकी कुर्बानियों को बताने का मकसद ये है लोगों कि हम पर इबादत करने के लिए गर्दन में कोई तलवार तो नहीं चला रहा। हम अगर नेक काम करें तो हमें तो कोई सूली पे लटकाता नहीं। अगर हम अच्छा काम करें तो हमें कोई ले जाकर तो बेचता नहीं। अगर हम अच्छा काम करें तो कोई हमें कुएं में डालता तो नहीं। तो फिर हम क्यों इबादत से भागते हैं, क्यों नेक काम से भागे, क्यों रब्बुल आलमीन को धोखा दे, और ये सांसें क्यों हम जानवरों जैसी गुजारें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर एक आयत नाजिल की कि वलहुम आज़ानुन ला यस्माऊन बिहा वलहुम अबसारुन ला युबसिरून बिहा। इस तरह की आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कई जगह आयत की। इस दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं, दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास कान है लेकिन सुनते नहीं, जिनके पास आंख है लेकिन देखते नहीं, जिनके पास दिमाग है लेकिन सोचते नहीं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे कह रहा उलाइका कलाना उलाइका हुम कलानाम बल हुम अज़ल, ये लोग जानवरों की तरह है, बल हुम अज़ल, बल्कि उससे भी ज्यादा गए गुजरे हैं। यानी कुरान है लेकिन हम कुरान के अहकाम सुनने के बाद उस पर अमल नहीं करते। शरीयत है, हमने अपने आंखों से हदीसों को देखा, कुरान को देखा, सीरत के वाक़यात पाए, जिंदगी सहाबाए किराम के कारनामों को सुना, लेकिन हम अल्लाह की इबादत की तरफ नहीं आएंगे, हम शरीयत पर नहीं पलटेंगे। मैंने पहले ये बात कहा कि हिदायत देना सिर्फ रब्बुल आलमीन का काम है। दुनिया का कोई आलिम या दुनिया का कोई भी उलमा, दुनिया का कोई मुफस्सिर, दुनिया का कोई मुहद्दिस या दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा इंसान आपको हिदायत पर नहीं ला सकता जब तक आप अल्लाह से हिदायत की और सही चीज की दुआ ना मांगे। हिदायत की दुआ मांगी जाती, ये नहीं कहा जाता है कि अल्लाह तौफीक देगा तो करेंगे, अल्लाह मौका देगा तो करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाजत होगी तो अच्छा काम करेंगे। नहीं लोगों, ये अपने आप को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं है, अपने आप को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं है। ये बड़े बड़े नबियों ने तौफीक की दुआ की थी कि ऐ अल्लाह हमें तौफीक देना, ऐ अल्लाह हमें इस्लाम देना, ऐ अल्लाह अगर हमें नेक काम करने की तौफीक देना तो उस पर घमंड न देना, किब्र न देना, गुरूर न देना, ऐ अल्लाह हमारी नेकियों को कबूलियत का दर्जा देना। रसूलुल्लाह खुद दुआ करते थे। ये जो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दौलत मिली इस्लाम की, ऐसे नहीं मिली। रसूलुल्लाह ने रो रो कर सजदे में मांगा था उमर को। और फिर ये अबू जहल, ये दो जो सरदारान कुरैश थे, यानी ये बड़े बड़े लोग थे, कुरैश के बड़े बड़े लोग माने जाते थे। तो अल्लाह के रसूल ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम, ऐ अल्लाह इस्लाम की इज्जत अता करना। किसके जरिए से? बेअहब अहद हाज़ैन, दो लोगों के जरिए, दो में से किसी एक के जरिए से अल्लाह इस्लाम को इज्जत देना, दो में से किसी एक के जरिए से अल्लाह इस्लाम की इज्जत बढ़ा देना। और वो कौन थे? उमर इब्न अल-खत्ताब और अमर इब्न हिशाम। ये अबू जहल का नाम अमर इब्न हिशाम है।
کہا اللہ تیرے نزدیک جو محبوب ہے، اگر عمر فاروق محبوب ہے تو اسے اسلام کی دولت دینا، اسلام کی عزت بڑھ جائے گی، اور اگر ابو جہل تیرے نزدیک، عمرو بن حشام اگر تیرے نزدیک محبوب ہے، پیارا ہے، تو اسے دو میں سے کسی ایک کو اللہ اسلام کی دولت عطا کرنا۔ تو رب العالمین نے عمر فاروق کو اسلام جیسی دولت عطا کی تھی۔ اسلام کی دولت مانگی جاتی ہے، توفیق اور نیکی کی بھیک مانگی جاتی ہے۔ تمام نبیوں نے نیکی کی بھیک مانگی اور اپنے اولاد کو نیک بنانے کے لیے رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائے ہیں۔ یوں ہی زندگی جی کر کے ہم سوچے کہ ہمارا درجہ صحابہ سے جا کر ملے، ہمارا درجہ نیک لوگوں میں جا کر کے ملے، اور ہمارا درجہ جا کر قیامت میں اٹھے تو نبیوں کے صف میں ہمارا نام ہو، اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو پھر اتنی قربانیاں دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ لوگوں ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ اللہ رب العالمین سے نیک چیز کی دعا کریں، توفیق کی دعا کریں، نماز کی توفیق ہو، نیک کام کی توفیق ہو، اچھے عمل کی توفیق ہو، اس کی دعا مانگے کہ اللہ مجھے توفیق دے، کیونکہ مسجد ہے میرے سامنے لیکن مجھے سجدے کی توفیق نہیں ملتی، میرے پاس دولت ہے لیکن کبھی اسلام کے لیے نکلتا نہیں ہے، میرے پاس دولت ہے لیکن کبھی غریبوں کے لیے نکلتا نہیں ہے، اس چیز کی بھی دعا مانگے، کیونکہ اگر مال حلال کا ہوگا تو اللہ رب العالمین حساب لے گا، اور اگر حرام مال ہوگا تو پھر اللہ رب العالمین عذاب دے گا، بچ نہیں پائیں گے۔ اگر مال حلال ہے تو اللہ کے یہاں حساب دینا ہے، تم نے اس کا استعمال کہاں کیا، اور اگر حرام ہے تو پھر عذاب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ کا دو اصول ہے، آپ کہیں بچ نہیں سکیں گے، اسی لیے کوشش یہ کریں کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے استقامت مانگیں۔ نیک عمل کی اگر کسی کو توفیق ملی ہے تو اس پر دعا کریں کہ اللہ اسے قبولیت کا درجہ دے، اور جنہیں توفیق نہیں ملی تو توفیق کی دعا مانگیں، کیونکہ کب یہ دھڑکنیں بند ہو جائیں گی، سانسیں رک جائیں گی، انسان کو احساس اور پتہ تک نہیں چلے گا، اور پھر قبر میں ہمیں اکیلے حساب و کتاب کرنا ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین سے پھر یہی کہتا ہوں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق کے ساتھ ساتھ بار الہ اس میں استقامت عطا کرنا، بار الہ ہمیں ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کرنا، اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو مولا ایمان جیسی دولت میں برقرار رکھنا۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔